آپ جانتے ہیں، کبھی کبھی زندگی کی سب سے سادہ، سب سے معصوم سوالات ہمیں گہرے ترین جوابات تک لے جاتے ہیں۔ آج ہم زبان سے جڑے ایک ایسے ہی سوال پر بات کریں گے جو ہمیں زندگی کی ایک بہت بڑی اور انمول حقیقت سے ملواتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا ایک منظر سوچئے، ایک بچہ ہے جو ابھی الفاظ سیکھ رہا ہے، دنیا کو سمجھ رہا ہے، اور وہ ایک ایسا سوال پوچھتا ہے جو سننے میں تو بہت معمولی لگتا ہے، لیکن دراصل اس کے اندر ایک بہت گہری اور دل کو چھو لینے والی سچائی چھپی ہوئی ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ اگر ماں کی جمع مائیں ہو سکتی ہے تو پھر باپ کی جمع کیا ہوگی؟ ذرا ایک لمحے کے لیے اس پر ٹھہر کر سوچئے۔ لگتا تو ہے نا کہ اس کا جواب بھی سیدھا سا ہوگا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے زبان کی طرف ہی دیکھا گیا، لغت کو کھنگالا گیا، اور یہیں سے ایک ایسی تلاش شروع ہوئی جس کا نتیجہ کافی حیران کن تھا۔ تو سب سے پہلی سوچ یہی تھی کہ چلو اگر باپ لفظ کی جمع نہیں مل رہی تو اس کے جو دوسرے ہم معنی الفاظ ہیں ان میں سے کسی کی تو جمع ہوگی نا، تو بس مترادفات میں اس کی جمع کو ڈھونڈا جانے لگا۔ اور ہماری زبان میں والد کے لیے کتنے ہی پیارے الفاظ موجود ہیں، ہے نا؟ جیسے والد، ابا، باپ، ابو۔ تو کوشش یہ کی گئی کہ ان میں سے کسی ایک کے بھی جمع مل جائے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ حیرت انگیز طور پر کچھ بھی نہیں، ان میں سے کسی ایک بھی لفظ کی کوئی مستند جمع نہیں مل سکی۔ یہاں آ کر زبان جیسے خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی عجیب حقیقت ہے جس پر شاید ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تو جب الفاظ اور لغت جواب نہ دے پائیں تو پھر جواب کہاں ملتا ہے؟ زندگی میں۔ زبان کا یہ خلا دراصل زندگی کی ایک بہت گہری، جذباتی اور فلسفیانہ حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب کتابوں میں نہیں بلکہ ہمارے تجربے میں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں وہ معصوم سا سوال ایک بہت بڑے ادراک میں، ایک بہت بڑی سچائی میں بدل جاتا ہے۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ ماں کا کردار بہت عظیم ہے، لیکن ماں جیسی محبت اور شفقت کئی اور رشتوں سے بھی مل سکتی ہے۔ خالہ ماں جیسی ہو سکتی ہے، دادی، نانی، یہاں تک کہ کوئی استانی یا بڑی بہن، یہ سبھی کسی نہ کسی طرح ماں کے کردار کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اسی لیے مائیں کا لفظ موجود ہے۔ لیکن باپ کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ وہ رشتہ اپنی جگہ واحد ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کا کردار کوئی اور نہیں نبھا سکتا۔ باپ ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یہی وہ سچائی ہے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد زندگی میں جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس رشتے کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کی کوئی جمع نہیں ہے، وہ بس ایک ہی تھا۔ تو اس گہری حقیقت کو جاننے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں، اس کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر ہونا چاہیے، اور یہیں سے بات آتی ہے قدردانی اور شکر گزاری کی۔ بات بالکل سیدھی سی ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں والد کا سایہ موجود ہے وہ واقعی دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسا سایہ ہے جس کی قدر ہر لمحے کرنی چاہیے۔ اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کوئی بہت پیچیدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اس ذات کا شکر جس نے یہ رشتہ عطا کیا، پھر اپنے والدین کا احترام کریں اور ان کی ضروریات کا بالکل ویسے ہی خیال رکھیں جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارا رکھا تھا۔ تو آخر میں زبان اور زندگی دونوں ہمیں ایک ہی سبق سکھاتے ہیں، باپ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس واحد، انمول اور ناقابل تلافی سائے کی قدر کیسے کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔